تھا وہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ دروازے بند ہیں، سارے دروازے بند، روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں اور گناہ کی دعوت۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہبری فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی انہوں نے گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انہ ربی احسن مثوایا، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، مجھے کنویں سے نکالا اور بہترین ٹھکانہ دیا۔ انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام حالانکہ دروازے بند ہیں، دروازے کھل نہیں سکتے، ان کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پوری کوشش کی بچنے کی، اللہ کی پناہ مانگی اور پھر دروازے کی طرف بھاگے، دروازے کی طرف، کیونکہ اتنی ان کی طاقت تھی، وہیں تک وہ بھاگ سکتے تھے، تو جہاں تک ان کی طاقت ہے وہ تو کرنا۔ آج ہم لوگ وہ بھی نہیں کرتے، کئی کو بھی سود میں ہاتھ ڈالے، کئی کو لون لیے، کیا کرنا حضرت، مجبوری۔ انسان گناہ کرنا بولے تو شیطان ہزار راستے بتاتا اسے، نہیں تیرے واسطے جائز ہے، کیا بھی نہیں کرے جاتے۔ انسان جب نافرمانی کرنے پر اترتا ہے تو شیطان اسے نافرمانی اس کے واسطے جائز بنا کو پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے تو اللہ تبارک و تعالی دروازے کھولتے گئے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زنا جو ہے یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور انسان ہونے کے ناطے انسان کے دل میں برائی کے خیالات آتے ہیں، ان خیالات پر پیر رکھنا یہ کامیابی ہے۔ کئی کو بھئی ایسا گناہ کرے کیا کہ دل میں آیا کر دیتا، بھئی دل میں آتا سوچے، لیکن دل میں آنے کے بعد اسے کچل دینا، خواہش کے اوپر پیر رکھنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نوازتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو اپنے خواہشات کو، برے خواہشات کو کچل دیتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے ان انسانوں کو بلائیں گے جن کو دنیا میں گناہ کرنے کا موقع ملا تھا، پھر بھی انہوں نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، اپنے نفس کچل دیا، گناہ کی خواہش کو، گناہ سے رک گئے۔ جن کو زنا کرنے کا موقع ملا تھا پھر بھی ان زنا سے بچ گئے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، انہوں نے اپنے نفس کو قابو میں کیا، گناہ سے، زنا سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں کی مجلس میں، کروڑوں لوگوں میں سے وہ ایسے لوگوں کو بلائیں گے اور بلا کر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ بندے ہیں، یہ وہ بندے ہیں جن کو گناہ کرنے کا موقع ملا تھا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اگر گناہ سے رکا تو صرف اور صرف میری ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے اس نے گناہ سے رکے رہے۔ تو اتنا بڑا انعام ہے گناہ سے بچنے پر، لیکن جو خواہشات پر کنٹرول نہیں کرتے، دل میں آیا کر گزرے، جو برا خیال آیا اس برے خیال کو پورا کر دیتے ہیں۔ بات چل رہی یہاں پہ تو میں بتاؤں، جو مطلب زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو سزا دیتے ہیں، دو قسم کی۔
ایک تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے، ایک سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ اسلامی حکومت نہیں ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو پھر ان کے لیے چوراہے پر جمعہ کی نماز کے بعد اعلان کر کے کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو پھر سنسار کیا جائے گا۔ اتنی سخت سزا ہے زنا کی۔ سنسار نہیں معلوم، اتنا گاڑ کے پتھر سے مار کے ان کو شہید کر دیا جائے گا، معلوم ہوا؟ تو اب اسلامی حکومت تو کہیں بھی اور یہ نفاذ بھی نہیں ہے، برائے نام سب ہیں مسلم ممالک، لیکن وہاں بھی ایسے ویسے کام کرنے والوں کو کیا بولتے ہیں؟ بڑے کیا بولتے ہیں؟ لبرل ہیں، یہ اچھی سوچ کے ہیں، ایسا بولتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ جہنم کی آگ، اور دوسری سزا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں گھر کا چین سکون اس سے چھین لیتے ہیں، گھر کا چین سکون اس سے چھین لیتے ہیں۔ یعنی بیوی سے اسے سکون نہیں ملتا، بچوں سے اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے، گھر کو گیا تو خوش ہو جاتا ہے، اس کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے، اس کی ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے، ایک راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے گھر میں، بیوی بچوں کو دیکھ کر، بیوی بچوں سے مل کر۔ قدرتی طور پر یہ چیزیں ہیں، لیکن جو زنا میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے گھر کا یہ سکون چھین لیتے ہیں۔ گھر میں بیوی بچوں سے وہ خوش نہیں ہوتے، بیوی بچوں کو دیکھے تو ایک چڑ پیدا ہوتی ہے، ہمیشہ خالی لڑنا توڑنا پھوڑنا مارنا نہیں ہوتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیوی بچوں سے اس کی عظمت بیوی بچوں کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ انسان زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کے بیوی بچوں کے دل سے اس کی عظمت، اس کی وقار، اس کی محبت، اس کا احترام بیوی بچوں کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی اس کی، گھر میں کوئی ویلیو نہیں رہتی، کوئی پوچھ کو نہیں دیکھتا اسے، وہ نوبت آ جاتی ہے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری کوشش کی۔ اب جب دروازے کھلتے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو جو آخری دروازہ تھا وہاں بادشاہ آ گیا۔ اب بادشاہ آ گیا، ادھر سے پیچھے ملکہ ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ فوراً بادشاہ کی بیوی کیا کہنے لگی کہ اس کی سزا کیا ہے جو بادشاہ کی بیوی کے اوپر جو ہے بری نیت کرے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یعنی یہ نہیں کہ میں جو ہے گناہ کے لیے اس کو اکسا رہی تھی یا یہ مجھے اکسا رہا تھا، گناہ کی بات ہی نہیں، ڈائریکٹ سزا۔ ڈائریکٹ کیا ہے؟ سزا، کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے جو بادشاہ کی بیوی کی طرف بری نظر سے دیکھے۔ تو وہاں جو موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ جب وہ بھاگ رہے تھے، وہ پکڑنے کی کوشش کی اور پیچھے سے جو کرتا اس نے پکڑی تھی تو پیچھے سے کرتا پھٹ گیا تھا۔ وہاں جو موجود تھے نوکر نوکرانی، وہ دیکھ کر بادشاہ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرارت ملکہ کی ہے۔ تو بادشاہ ذرا حکمت سے کام لیا، ذرا سیاست سے سمجھ بوجھ سے کام لیا۔ اس نے دیکھا کہ غلطی تو ملکہ کی ہے، لیکن اگر یہ باہر ظاہر ہوگی تو بدنامی میری ہوگی۔ بدنامی کس کی ہوگی؟ لوگ کہیں گے کیسا بادشاہ، اس کی بیوی اس کے قابو میں نہیں ہے، بدنامی میری ہوگی۔ اس لیے اس نے کیا کیا، حکمت سے کام لیتے ہوئے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چھوڑو، جانے دو، درگزر کر دو،
غلطی ہو گئی معاف کر دو. اور بیوی سے کہنے لگا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. بیوی سے کہنے لگا کہ تم توبہ استغفار کرو. غصہ آنا چاہیے نا، لیکن سیاست دان کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، بادشاہوں کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. ہمارے جیسے غریب ہوتے تو معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. غصہ نہیں کیا، وہ حکمت سے کام لیا. اور وہاں جتنے موجود تھے دوسرے کچھ نہیں، بھائی گھر والے ہی تھے، کام نوکر تھے، نوکرانیاں تھے، ان سے یہ کہہ دیا کہ یہ بات جو ہے باہر ظاہر نہیں ہونی چاہیے، باہر کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کو معلوم ہے برائی بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیلتی ہے. انسان اچھا کام کرے، اچھا بنے تو اتنا مشہور نہیں ہوتا. وہ ایک غلطی کریں دے پورے خاندان میں مشہور ہو جاتا ہے. غلطی اور آدمی ذرا انٹرسٹ بھی لیتی ہوں اس میں، کیا بھی غلطی کرا کر کو بولے تو ماشاءاللہ. اور کسی بات کو پھیلانا بولے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا؟ صدیق میں تم نہ بول رہا ہوں سو تمہیں کسی کو بولو نہ کو، خالی اتنا بولے تو بس. انہوں دوسرے نے بولتی میں تم نہ بول رہا ہوں تمہیں کسی کو بولو نہ کو. دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا. 4-5 دن بھی نہیں گزرے تھے پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی. عورتوں کے درمیان عورتیں یہ بات کرنے لگیں کہ بادشاہ کی بیوی ہو کر اپنے غلام پر عاشق ہو گئی. پورے شہر میں یہ بات وقال نسوۃ فی المدینۃ، پورے شہر کی عورتیں یہ کہنے لگی امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، کہ بادشاہ کی بیوی وہ بھی اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے. یعنی اتنی نچلی مطلب نیچ اور گھٹیا عورت ہے، رائل فیملی کی ہے، تو رائل فیملی میں سے کسی پر عاشق ہوتی تو بات سمجھ میں آتی. جا جا کر ایک غلام کو عاشق ہو گئی. چھی 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 کتنی گھٹیا عورت ہے. ایسی باتیں عورتوں کے درمیان شروع ہو گئی. فلما سمعت بمکرہن، جب یہ بات ملکہ تک پہنچی تو اس کو بہت بے عزتی محسوس ہوئی، اس کو اپنی بہت انسلٹ محسوس ہوئی. تو اس نے کیا کیا، اس عورت نے ساری جو عورتیں تھیں ان عورتوں کو محل میں دعوت کے بہانے بلائے، دعوت دے دی. پوری عورتیں جو ہے ان کے محل کو آ گئی. محل کو آنے کے بعد کیونکہ وہ سن چکی تھی، اپنی بے عزتی ہو رہی تھی کہ عورتیں اس طرح بات چیت کر رہی ہیں، تو ساری عورتوں کو محل میں دعوت دے دی. اور اپنے خادم سے بول کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کو کہا. ان کے ہاتھ میں پھل اور چاقو دے دیے عورتوں کے کہ پھل کاٹو اور کھاؤ. اور عین اسی موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ادھر سے آپ گزرو. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ادھر سے گزرنے لگے، ان عورتوں کی نظر پڑی ان پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کہ عورتوں کی نظر جب حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو انہوں نے اپنے ہاتھ، اپنی انگلیاں کاٹ لی، اپنے ہاتھ زخمی کر لیے. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، زخمی کر لیے. وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور ساری عورتیں یہ کہنے لگیں کہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ ہے. اب تک ملکہ زلیخا نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہی وہ یوسف ہیں بول کر نہیں بتائی تھی. پہلے دکھا دی، درشن کرا دی، اس کے بعد بتا رہی ہے فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی ہو. یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم میری ملامت مجھے برا بھلا کہہ رہی ہو. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اس کے بعد ملکہ نے اپنی ساری بات بتائی کہ میرا ایسا ارادہ تھا اور پھر یہ بچ گیا. لیکن اس کے بعد ملکہ نے وارننگ دی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اب کی بار اگر اس نے میری حکم نہیں مانی، اب کی بار اگر یہ میری بات نہیں مانا
لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو میں ضرور اس کو جیل میں ڈال دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بڑی آزمائش میں پڑ گئے، ایک بڑے امتحان میں پڑ گئے۔ ایک طرف ملکہ، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جو عورتیں آئی ہوئی ہیں، پورے شاہی خاندان کی تھی عورتیں، بھئی بادشاہ کے گھر میں عورتوں کی دعوت تو بڑے خاندان والوں کی، ساری عورتیں بھی ملکہ کا ساتھ دے رہی ہیں۔ اب اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام بڑی آزمائش میں گھر گئے۔ تو اس کے بعد وہ کہہ رہی کہ اب ان کو اگر میری بات یہ نہیں مانتے تو میں ان کو جیل میں ڈال دوں گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر ان کے اس مکر و فریب سے کیسے بچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔